ہمارا جو تب سربراہ تھا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر گھٹنے ٹیک گیا. 80,000 پاکستانی مارے گئے اس جنگ میں. ہمارے ملک کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے ملک کی مفادات کے لیے فیصلے نہیں کیے, اپنے ملک کو قربان کیا کسی اور ملک کی فورن پالیسی کے لیے, فائدے کے لیے. اس لیے آج جو یہ سازش ہوئی, جو سازش ہوئی, یہ سازش صرف اس لیے ہوئی پاکستان پہ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر تھا اس نے کہا میں وہ فورن پالیسی بناؤں گا جس کا صرف مقصد ہوگا میرے ملک کی لوگوں کی مفادات کے لیے, میرے لوگوں کے فائدے کے لیے. میں اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کروں گا. اس لیے سازش ہوئی. اور سنیں, ایک منٹ سنو, ایک منٹ دیکھو سنو, اگر آپ مجھے تقریر نہیں کرنے دیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے تو آپ پیغام کیسے لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا. میں یہ چاہتا ہوں, سنیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر جا کے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کی تبلیغ کریں اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا. اور وہ آپ اگر سمجھیں گے نہیں تو آپ کیسے بتائیں گے؟ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے باہر سازش بنائی, اس کے اندر یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کو ساتھ ملایا, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان کیا. اسی طرح پلان انہوں نے ایران میں 1950 کی دہائی میں بنایا تھا. ان کا بھی ایک آزاد پرائم منسٹر آیا تھا, اس کا نام مصدق تھا. اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران کا جو تیل ہے اس کا فائدہ ایران کے لوگوں کو ہونا چاہیے, امریکی اور برطانیہ کی کمپنیز کو نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس کو ہٹانے کا, جس کو رجیم چینج کہتے ہیں, پلان بنایا. اور وہ کیا پلان تھا؟ سب سے پہلے میڈیا کو پیسہ کھلایا. یہ اب سی آئی اے کے پیپرز ڈی کلاسیفائی ہوئے, یہ سب کو پتہ ہے. آپ یہ اب گوگل بھی کریں تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے سی آئی اے نے پلان بنایا برطانیہ کی ایجنسی کے ساتھ, اور وہ پلان کیا تھا؟ پہلے میڈیا کے اندر کردار کشی کی جائے ان کے پرائم منسٹر کی, اس کے اوپر ہر قسم کے گندے الزامات لگائے جائیں, پھر اس کے اوپر کیمپین کریں کہ وہ نااہل ہے, وہ قابل نہیں ہے. پھر اس کی جو مصدق کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے, جو پارلیمنٹیرینز, ان کو رشوت دی, ان کو توڑنے کی کوشش کی, لوٹا بنانے کی کوشش کی. پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو پیسہ دے کے ان کو سڑکوں پہ نکالا, لانگ مارچ, اس طرح کی چیزیں کروائیں. اور پھر پوری سازش جب ہو گئی پھر مداخلت ہوئی. تو یہاں بھی پہلے سازش ہوئی, پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ کو پتا ہوگا سارے میڈیا میں کیمپین چل رہی ہے جی اس سے نااہل حکومت نہیں ہے. یہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے, میرے کارکنوں, آپ جب لوگوں کے اندر جائیں گے ان کو بتائیں کہ یہ پچھلے جس طرح کا یہ ہمیں ملک ملا تھا, جس کا دیوالیہ نکالا ہوا تھا, جس کا سب سے بڑا خسارہ تھا, بیرونی ملک کا خسارہ, جس کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑا, $20 ارب تھا.
ہمیں بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، اس کو سنبھالا، اوپر سے کرونا آ گئی۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ وہ 3 ملک تھے جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کا مقابلہ کیا، وہ پاکستان تھا۔ اس میں سے نکالا، اور تیسرے سال میں 5.6% ہماری ملک کی گروتھ ریٹ ہوئی، یعنی دولت میں اضافہ ہوا۔ اور جو خسارہ تھا، جو ہمیں یہ تاریخی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے، 11 سال میں پاکستان کا سب سے کم خسارہ ہمارے تیسرے سال میں تھا۔ 11 سالوں میں پانچ ہماری فصلیں، ان کی ریکارڈ پیداوار تھی، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیمنٹ دلوائی، ان کو پورے پیسے دلوائے۔ یہ جو شوگر مل مافیا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا، کسانوں کے پاس پیسہ آیا، انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا۔ 5 بڑی جو ہماری فصلیں تھیں، ان کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس۔ انڈسٹری ہماری مارچ میں 8.6% پہ بڑی، اس کا مطلب نوکریاں ملی، خوشحالی آئی۔ ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ بر صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا۔ پھر اس کے باوجود میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی گئی کہ حکومت فیل ہو گئی، حکومت نااہل ہے۔ اس کے باوجود کہ وہی IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا ہے، ورلڈ بینک تعریفیں کر رہا ہے، یا ہماری اپوزیشن کہتی فیل ہو گئی، تو پوری پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی۔ پھر ہمارے ان لوگوں سے ملا، امریکن ایمبیسی کن سے مل رہی تھی؟ ہمارے ان لوگوں سے جو بعد میں لوٹا ہوئے، ان سے میٹنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ان سے میٹنگز کی ہیں، سنیں، کبھی سنا ہے ایمبیسی میں؟ ایک منٹ سنیں، ایمبیسی میں جب ایمبیسی کے لوگ ملتے ہیں، وہ کس لیے ملتے ہیں؟ وہ ملتے ہیں بس اچھا کنٹرول کرو اس کو۔ اچھا اب سنیں، ایمبیسی کس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے فورن پالیسی کی بات کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے ان لوگوں کو مل رہی ہے جن کو فورن پالیسی کا کیا پتا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ وہ تھوڑے پارٹی سے خوش نہیں ہیں، بیک بینچرز ہیں، ان کو ملنا شروع کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر سے ملاقاتیں بڑھ گئی ان کی۔ اور پھر ایک امریکہ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کا نام ڈونلڈ لو تھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر کو ملتا ہے واشنگٹن میں 7 مارچ کو ملتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ ذرا چپ کر کے سنیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن ٹیبل کر دی گئی ہے اسمبلی میں، کر دی جائے گی۔ ابھی کی نہیں تھی، اس کو واشنگٹن میں پہلے پتا تھا کہ نو کانفیڈنس ٹیبل کی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف کامیاب نہ ہوئی، یعنی یہ پرائم منسٹر رہ گیا، تو پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتا کہ پاکستان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے،
یعنی پاکستان کو تنہا کر دیں گے، اور ہم بھی نہیں، یورپین بھی کر دیں گے، اس کو دھمکی دیتا ہے۔ اور لیکن کہتا کہ اگر عمران خان کو نو کانفرنس سے ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ ذرا سنیں، پہلے تو جو ہمارے مخالف تھے، یہ اپوزیشن پارٹیز، ان ساروں نے کہا جی یہ جھوٹ ہے۔ جو مراسلہ ہمارے پاس آیا تھا، جو سائفر آیا تھا، انہوں نے کہا یہ فراڈ ہے۔ میں نے جب بتایا کہ یہ پہلے سے تیاری ہوئی تھی، جیسے ہی وہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اگلے دن ٹیبل کر دیتے ہیں نو کانفیڈنس، اور ایک دم ہمارے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اتحادی ہیں وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سازش۔ پہلے سازش ہوتی ہے، پوری تیاری ہوتی ہے، اور پھر مداخلت ہوتی ہے، یعنی کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے ایک 22 کروڑ ملک کے پرائم منسٹر کو ہٹایا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ لوگوں کے اندر جائیں گے، آپ نے ایک ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ جو مسلمان وہاں کا گورنر تھا، اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ بھی وہی میر جعفر ہے، NRO 2 کے لیے، کیونکہ اب اس کو NRO مل جائے گا، چوری ساری اس کی اور اس کے سارے ٹبر کی چوری معاف ہو جائے گی، اس کے لیے یہ پاکستان کو اب غلام بنائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر آگے سے کسی بیرونی طاقت کے خلاف جو دھمکی ملے گی وہ کھڑا نہیں ہوگا، وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، اور آپ نے گلی گلی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، آگے سے یہ ملک ہمیشہ غلامی کرے گا، کیونکہ یہ سارے چوروں کے جو خاندان ہیں وہ سارے غلامی کریں گے، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی بھی سٹینڈ نہیں لیں گے، یہ اپنے ملک کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز دوسری چیز یہ جو آپ نے بتانی ہے لوگوں کو کہ یہ وہ دو خاندان ہیں جن کے ساتھ ڈیزل بھی ملا ہوا ہے۔ 30 سال سے یہ ملک کے حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ ان کو پہلے جنرل مشرف نے امریکہ کے پریشر میں NRO دیا۔ امریکن جو انڈر سیکرٹری تھی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے مشرف اور بے نظیر کے بیچ میں سمجھوتا کروایا، انہوں نے NRO دلوایا تھا۔ اس NRO کی وجہ سے جو لوٹ مار ہوئی ان کے 10 سالوں میں 8 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا۔ اس ملک کا قرضہ جو مشرف کے دور میں کتنا تھا اور ان کے دور میں کتنا تھا؟ مشرف کے دور میں بیرونی قرضہ یہ 2 یا 3 ارب ڈالر بڑھا، ان کے دور میں 50 ارب ڈالر سے اوپر قرضہ بڑھا، جس کی ہماری حکومت کو اس کا سارا بوجھ ہماری حکومت کو اٹھانا پڑا۔ اور انہوں نے جو لوٹ مار کی اور کیسز بنے، اب یہ NRO 2 لینے کا سوچ رہے ہیں۔ اب یہ آئیں گے واپس۔ پہلی چیز
शहबाज शरीफ के ऊपर FIA के 16 अरब रुपए के कर्जे हैं, करप्शन का केस है 16 अरब का, जो नौकरों के नाम पे इन्होंने 1600 करोड़ रुपया नौकरों के नाम पे लिया, वो FIA का केस है। आते साथ ही सारी FIA के लोगों को इसने ट्रांसफर किया। अब अपना वो केस खत्म करवाएगा, जिस तरह इन्होंने NRO 1 में सारे केस खत्म करवाए, अब NRO 2 में आसिफ जरदारी के अरबों रुपए के केसेस पड़े हुए हैं फेक अकाउंट्स के, वो खत्म होंगे। इनके सारे नीचे वजीरों के ऊपर केसेस, वो खत्म होंगे। ये सफाई स्लेट साफ करके फिर से लूट मार शुरू करेंगे। और इसमें क्या होगा, ये जब NRO 2 लेंगे तो पाकिस्तान के सारा इंसाफ के निजाम की कब्र खोदी जाएगी, वो दफन हो जाएगा। कोई FIA का आदमी आगे से किसी ताकतवर के खिलाफ केस करने से डरेगा, क्योंकि उनके ऊपर अब इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा जो हमारी नैब होगी, जो हमारी अदालतें होंगी, वो फिर सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगे। ताकतवर डाकुओं को हमारे इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नौजवानों ये तबलीग ये भी कर लिया आपने।